آفس میں لیٹ کام کرنے کے لیے وہ سوچ رہی تھی کہ اس کی تعریف کی جائے گی، اس لیے جو کام اسے گھر میں کرنا پڑتا تھا لیپ ٹاپ کے ذریعے، اس نے سوچا کہ تھوڑا سا آج یہاں کرتی ہوں۔ ویسے تو 5 یا 6 بجے کے ٹائم سارے آفسوں کی چھٹی ہو جاتی ہے، لیکن یہ بیٹی تھی ابھی، اور باس بھی اپنے کمرے میں بیٹھا تھا، کچھ کام ڈسکس کر رہا تھا میٹنگ کے ذریعے۔ پھر تھوڑی دیر بعد جب باس نکلتا ہے تو اس کی نظر اس پہ پڑتی ہے جس کا نام درخشنا تھا۔ ہاں درخشنا، تم ابھی تک بیٹھی ہو؟ جی سر، مجھے بہت ضروری کام تھا، کچھ کام رہ گیا تھا وہ کرنا چاہتے۔ اچھا گڈ، لیکن پھر وقت پہ گھر چلی جانا، ٹھیک ہے؟ 7 بجے سے پہلے۔ اوکے سر۔ یہ ان دونوں کے درمیان میں گفتگو ہوئی۔ السلام علیکم دوستو، اس وقت ایک بہت ہی ہارر واقعے کے ساتھ حاضر ہوں۔ کراچی کا ایک ایسا واقعہ آفس کا کہ حیران کن کر دینے والا واقعہ۔ یہ لڑکی جس کا نام درخشنا ہے، اور وہ کہتے کہ وہ کسی آفس میں کام کرتی تھی، لیکن اپنے باس کو متاثر کرنے کے لیے وہ اکثر لیٹ تک کام کرتی تھی، کیونکہ اس کی سیلری میں اس کے جو باس تھا وہ اکثر دن بدن اضافہ اس لیے کرتا تھا کیونکہ یہ بہت محنت کرتی تھی، تو یہ اور بھی زیادہ چاہتی تھی کہ اس کی سیلری میں اضافہ ہو جائے، کیونکہ یہ اپنے گھر کی واحد فرد تھی جو سارے گھر کا خرچہ اٹھا رہی تھی۔ یعنی رینٹ ہاؤس میں یہ لوگ رہتے تھے، تو رینٹ کا کرایہ، بجلی بل اور پانی وغیرہ جو ٹینکر آتے ہیں اس میں پانی، اس طرح ان کے گھر تک پانی کا کوئی مستقل انتظام نہیں تھا، اس لیے یہ لوگ ٹینکر لاتے تھے جس میں ہر ہفتے میں ایک ٹینکر تو آتا تھا، تو یہ ساری چیزیں یہ خود کرتی تھی۔ اور اس کے والد جو کہ ایک ریٹائرڈ فوجی تھا، اب چونکہ بہت بوڑھا ہو چکا تھا، تو اس کی جو پینشن وغیرہ تھی اس سے اتنا گھر کا وہ نہیں ہوتا تھا، جبکہ 3 چھوٹے بھائی جو ابھی پڑھ رہے تھے۔ یہ واحد گھر کی بیٹی تھی، ایک ہی بیٹی تھی، اور جو ہے یہ آفس میں کام کرتی تھی اور بہت محنت کرتی تھی۔ اب آگے کیا ہوتا ہے دیکھتے ہیں کہ جب آفس سے باس چلا گیا تو درخشنا کہتی ہے کہ یہ میرا پہلا دن تھا کہ میں نے تھوڑا لیٹ کام کرنا چاہا تھا، اس سے پہلے میں سارا کام جو رہتا تھا وہ گھر سے ہی کمپلیٹ کر کے لاتی تھی۔ اب میں بیٹی ہوں تو اچانک مجھے کیا فیل ہوتا ہے کہ جو باس کا کمرہ ہے اس کے اندر ہنسنے کی تیز آوازیں آ رہی، جیسے کچھ لوگ باتیں کر رہے ہیں۔ یہ کہتے چلو ہو گئے، باس بھی میٹنگ میں تھا، چلو آفس کے کچھ لوگ ہو گئے، یہ جلدی یہ اس کو اور بھی زیادہ حوصلہ مل گیا، اور اس نے کام میں اور بھی زیادہ دلچسپی لی، اور کام میں اتنی مگن ہو گئی کہ رات کے 8 بج گئے، جبکہ اس کی سر نے اس کو بولا تھا کہ آپ کو 7 بجے سے پہلے جانا پڑے گا۔ اس وقت 6:30 یا 5 یا 6 بج رہے تھے شاید، لیکن اس کو پھر سے لگ رہا تھا، کیونکہ پورے کام کے دوران اس کو لگ رہا تھا کہ آفس میں اس کے علاوہ بھی کوئی ہے، تو اس لیے وہ تھوڑا حوصلے میں تھی، اس کو ڈر نہیں لگ رہا تھا۔ اس کی خاص وجہ یہ تھی کہ اس کو اس لیے ڈر نہیں لگ رہا تھا کہ وہ سمجھ رہی تھی کہ آفس میں اور بھی بہت سارے لوگ ہیں جو اس وقت ابھی تک گھر نہیں گئے ہیں۔ اب یہ مزید بیٹی تھی اور اپنا کام کر رہی تھی، لیکن اچانک اس کو لگا کہ کسی نے کچن میں، جو کہ ایک چھوٹا سا کچن ہر آفس میں ہوتا ہے، اس میں تیز نل کا لگایا ہے اور ایک بالٹی بھر رہی ہے، یعنی اس کو لگ رہا تھا، اس کو آواز آ رہی تھی کوئی بالٹی بھری ہوئی ہے اور اس سے پانی جو ہے زمین پر گر رہی ہے۔ اس نے سوچا چلو اپنے لیے ایک کافی بھی بنا لیتی ہوں، کیونکہ جو چائے بنانے والا تھا وہ بھی چلا گیا تھا، تو یہ اٹھی اور کام کرتے کرتے یہ اندر گئی، تو اس نے دیکھا کہ واقعی بالٹی بھر رہی تھی اور پانی نیچے، بالٹی بھری ہوئی تھی لیکن نل کا پھر بھی چالو تھا۔ اس نے نل کا بند کیا اور اپنے کسی کولیگ سے فون پہ بات کرتے ہوئے کسی کام کے سلسلے میں، جو کہ آفس کا کام تھا، اس سلسلے میں اس سے ڈیٹیل مانگ رہی تھی، اور وہ اس کو ڈیٹیل دے رہا تھا، اور یہ مزے سے کافی بنا کے واپس آتی ہے اور اپنے چیئر پہ بیٹھ کے اپنا کام شروع کرتی ہے۔ اس سے پہلے وہ اس سے کہتا ہے کہ تم کہاں ہو، تو یہ کہتی ہے کہ میں گھر میں۔ یہ جھوٹ بولتی ہے کیونکہ اس کو لگا کہ اگر میں اس کو بولوں گی کہ آفس میں، تو وہ یہی کہے گا کہ دماغ خراب ہے آپ کا جو اس وقت تم آفس میں بیٹھے ہو۔ وہ کہتا ہے ٹھیک ہے۔ اب تھوڑی دیر میں اس کو لگتا ہے کہ آفس میں کوئی لڑکی جو آفس میں اس وقت نہیں تھی، ساری لڑکیاں چلی گئی تھی، صرف مردوں کی آوازیں آ رہی تھی، اس کو کسی لڑکی کی بھی آواز ہے، تو اس نے دیکھا کہ چلو میں بھی دیکھوں یار کون آفس میں رہ گیا ہے اس وقت اور باتیں کر رہا ہے، اور مجھ سے کوئی مذاق گپ شپ ہی نہیں کر رہا، میں بھی تو آفس کا ایک فرد ہوں۔ تو یہ اٹھ جاتی ہے کیونکہ سب اس سے جیلس بھی ہوتے تھے، تو اسی بات کی کافی جو ہے پرواہ تھی، تو یہ اٹھی اور آہستہ آرام سے یہ جیسی ہی کچن کے دروازے تک گئے، اور اس نے دیکھا اندر جو منظر اس نے دیکھا، اس کے پاؤں تلے زمین نکل گئی۔ اب یہ حیران تھی کہ 4-5 لوگ آپس میں کھڑے ہیں
اور وہ لوگ سفید کپن جیسا کپڑا ہوتا ہے نا سفید، جس کو ہم کپن کے وہ سارے کڑے ہیں اور وہ پہنے ہوئے ہی سر سے پاؤں تک، اس کے فیس نظر نہیں آ رہے اور وہ بہت خوفناک لگ رہے ہیں، بہت خوفناک منظر ہے یہ ان کا۔ اور یہ ان کو کہہ رہی ہے کہ یہ آپ لوگ کیا کر رہے ہو، یہ آپ لوگ کیا کر رہے ہو، یعنی یہ اتنی ڈری کہ اس کے منہ سے یہ بار بار نکلا یہ آپ لوگ کیا کر رہے ہو، یعنی وہ سمجھ رہی تھی کہ یہ آفس کے لوگ ہیں اور ان کو مطلب مذاق کے طور پر ڈرانے کی کوشش میں لگے ہیں، تو یہ بار بار ان سے کہہ رہی ہے یہ آپ لوگ کیا کر رہے ہو، یہ آپ لوگ کیا کر رہے ہو، اور اچانک وہ لوگ کوئی جواب اس کو نہیں دیتے لیکن ایک ہی جگہ پر کھڑے ہیں۔ اب اس کا جو کمپیوٹر والا سائڈ تھا جہاں پر یہ کام کر رہی تھی، وہاں سے کلیپنگ کی آواز آئی تو یہ بھاگتے بھاگتے وہاں آ گئی اور اپنا فون اٹھایا تاکہ اپنے دوست کو پھر فون ملائے اور کہے کہ کیا آفس میں آج کوئی رہ گیا، تو یہ لوگ تو مجھے ڈرانے پہ اتر آئے ہیں۔ تو جیسے یہ فون اٹھاتی ہے تو دیکھتی ہے کہ اس کے فون کی جو بیٹری ہے وہ اچانک، حالانکہ اس سے پہلے وہ فل تھا، وہ بند ہو چکا ہے۔ اب یہ کافی ڈر گئے اور یہ کہتی نہیں نہیں ایسا نہیں ہو سکتا، یہ بھاگ کے واپس کچن کی طرف بھاگتے کہ یہ مطلب یہ لوگ مجھے ڈرانے کی کوشش کر رہے، تو یہ کہتی ہے کہ فضیلت یا ان کے آفس میں جو لوگ کام کر رہے تھے، وقاص، عباس، پلیز جو بھی ہو یار کیا کر رہے ہو، مجھے مت ڈرائے، آدھی رات میں ڈر رہی ہوں۔ حالانکہ اس وقت واقعی 9 بج رہے تھے، 9 میں 10 بجے میں 15-20 منٹ رہ گئے تھے، تو وہ لوگ اسی طرح کھڑے تھے، ایک ہی وہ کہتے نا ایک ہی اس رخ پہ کھڑے تھے، بالکل ہل نہیں رہے تھے۔ لیکن اس نے ایک بات نوٹ کی کہ ان کے لمبے لمبے ہاتھ جو کہ پیروں سے لگ رہے تھے، جیسے ہم لوگ کھڑے ہوتے ہیں اور اپنے ہاتھ بھی ایسے پوزیشن میں لیتے ہیں جیسے اٹینشن، تو اٹینشن میں یہ ہوتا ہے کہ ہمارے پاؤں بالکل سیدھے، تو ان کے جو پاؤں تھے وہ گھٹنے سے بھی نیچے آ کے ان کے پیروں تک جو ہے لگ رہے تھے، اور وہاں سے یہ سمجھ گئی کہ یہ معاملہ کچھ اور ہے۔ ان کا دماغ اتنا تو چل رہا تھا، یہ بھاگتے بھاگتے آفس سے نکل آتی ہے، سب کچھ وہاں چھوڑ کے، یعنی کمپیوٹر، لیپ ٹاپ جو بھی تھا وہ چھوڑ کے وہ آفس سے نکل آتی ہے اور بھاگتے بھاگتے روڈ پہ ایک گاڑی سے جو ہے یہ لیفٹ مانگتی ہے اور اپنے گھر کی طرف چل پڑتی۔ گھر آ کے اس کی مما اسے کہتی، اس نے اپنا پرس بھی وہاں بھولا، صرف موبائل اس کے ہاتھ میں تھا جو کہ اس نے وہاں دیکھنا چاہے کہ یہ بند کیوں ہے، اور اسی دوران وہ واپس کچن کی طرف گئی تھی۔ یہ اپنی امی سے کہتی کہ میں بہت ڈر گئی ہوں۔ اس کی امی کو ڈر لگتا ہے کہ کہیں اس کی بیٹی سے کسی نے پرس وغیرہ چھینائے، جو کہ اکثر کراچی کے حالات خراب ہوتے ہیں ایسے معاملات میں، تو وہ کہتے ہیں نہیں آفس میں رہ گیا ہے، فکر مت کرے وہاں پڑا ہوگا۔ لیکن یہ ہے کہ میں بہت ڈر گئی ہوں، اور اس کی امی اس کو پانی دیتی ہے اور اس کی جو مطلب پسینہ وسینہ جو اس پر آیا ہوتا ہے وہ پوچھتی ہے اور اس کے لیے کھانا وغیرہ لگاتی ہے۔ لیکن یہ لڑکی بہت ڈر چکی ہوتی ہے اور اپنے امی کو ساری بات بتائی۔ اس کی امی اس کو کہتی کہ نہیں ہو نہ ہو یہ تمہارے آفس کے کچھ لوگ ہوگے جو تمہیں ویسے ہی ڈرانے کی کوشش کی، ایسا بھی بلا ہوتا ہے، ہاں جنات ہوتے ہیں، ہوائی مخلوق، لیکن ایسا سین تو کبھی نہیں ہوا کہ ایسے لوگ کھڑے ہیں اور آپ اسے دیکھ رہے ہو وہ آپ کو کچھ نہیں کہہ رہی۔ تو یہ بھی ایک عجیب بات تھی جس پر اس نے یقین تو کیا، لیکن یہ ان کے ہاتھوں کے بارے میں بار بار سوچ رہی تھی اور اپنی موم سے کہہ رہی تھی کہ موم ان کے ہاتھ بہت لمبے تھے، یعنی ایک عام انسان کے ہاتھ اتنے لمبے نہیں ہو سکتے۔ لیکن اس کی امی جو بھی تھا اس کو ریلیکس کرتی اور کہتی تمہارے آفس کے لوگ تھے، تمہیں ڈرانے کے لیے اس نے شاید نقلی ہاتھ لگائے ہوں۔ خیر رات گزر جاتی، صبح جب یہ آفس کے لیے نکلتی اور آتی ہے تو یہ دیکھتی ہے کہ اس کے دوست سے کہتے ہیں کہ بھائی تمہارا پرس تو یہاں کھلا ہوا پڑا تھا، ہم نے بند کیا اور رکھ دیا دراز میں، تو یہ کچھ نہیں کہتے اور کہتے ہیں ہاں میرا پرس یہاں رہ گیا تھا، میں بھول گئی تھی، اور یہ کہتی ہے کہ تمہارا لیپ ٹاپ بھی آن پڑا تھا، اور اس طرح تو یہ کہتی ہے کہ ہاں ہاں میں جلدی چلی گئی تھی، امی کی کال آئی تھی، تو اچھا یہ اپنا لیپ ٹاپ جو ہے وہ واپس آن کرتی ہے اور اس نے جتنا بھی کام کیا ہوتا ہے وہ سارا ڈیلیٹ تھا۔ تو یہ کہتے کہ ہاں باقی امی کی بات سے یہ آفس کے کچھ لوگ ہوگے جو مجھے ڈرانے کی کوشش کی اور پھر میرے سارے کام کو ڈیلیٹ کیا۔ اس نے باس سے شکایت لگائی، باس نے سب لوگوں کو ڈانٹا، اور اب یہ اس نے ایک بات اور وہ کیا کہ اس نے اپنے ایک دوست سے کہا کہ آج ایسا کرتے ہیں کہ میں دوبارہ سے آدھی رات تک رہتی ہوں یہاں کام کرنے کے سلسلے میں اور دیکھتی ہوں کہ آج مجھے یہ لوگ ڈرانے کی کوشش کرتے ہیں یا نہیں، اور میں ان کو آج پہچاننے کی کوشش کروں گی۔ تو
اس کے دوست سے کہتے ہیں کہ پاگل مت بنو، اس بات کا کسی کو کوئی علم نہیں، کوئی پاگل نہیں جو آدھی رات کو تمہیں ڈرانے کی کوشش کرے، اور آفیسز میں ایسے واقعات بہت ہوتے ہیں، ہارر واقعات، تو تم جو ہے ایسا مت کرو۔ لیکن یہ اپنے دوست کی نہیں مانتے، اسے کہتی ہے کہ موبائل تو ویسے بھی اس کا بند ہو جائے گا، اسے پتا تھا کہ اس کے موبائل کے ساتھ ان لوگوں نے کچھ کیا۔ اچھا یہ مین پوائنٹ تھا کہ اس کے دوست نے اسے بتایا کہ پھر آپ کا موبائل کیوں اچانک آف ہوا تھا، اگر یہ آفس کے لوگوں کا کام تھا تو آپ کا موبائل کیوں آف ہوا، لیکن اس نے اس کا بھی بتا دیا کہ یہ ان لوگوں نے شاید کیا ہوگا۔ تو کیا بیٹری بھی ان لوگوں نے 100 سے 0 پہ کر دی تھی؟ چلو 66 67 بیٹری تو ہوگی آپ کے پاس، وہ کیوں ختم تھی؟ خیر یہ رہ جاتی ہے اور کام شروع کرتی ہے۔ اب اس کو دوبارہ کچن سے کلیپنگ کی آواز آ رہی ہے، یہ اٹھ جاتی ہے اور اپنا پرس اور موبائل تو اپنے ساتھ لیتی ہے اور اپنا لیپ ٹاپ بغل میں پکڑ کے وہاں چلی جاتی ہے۔ اب جو سین ہے دوستو کافی ہارر سین، کہ اس سین نے تو مجھے ہلا کے رکھ دیا۔ یہ کہتی ہے کہ میں نے جیسی ہی کچن کا دروازہ جو آدھا کھلا تھا میں نے پورا کھولا اور دیکھا کہ 4-5 عورتیں زمین پہ لیٹی ہوئی ہیں، اور یہ عورتیں اتنی لمبی لمبی ہیں۔ میری سٹوریز میں اکثر یہ تذکر آتا ہے کہ جن لوگوں نے جن کو ایسی حالت میں دیکھا ہے کہ وہ زمین پہ لیٹا ہوا ہے تو بہت لمبا، اور اسی سٹوری میں بھی یہی بیان کر رہی ہے کہ وہ کافی لمبی عورتیں پڑی تھی، اور ان کی اتنی بڑی بڑی آنکھیں، اور آنکھوں میں ان کا جو بلیک بال ہوتا ہے نا وہ نہیں تھا، وائٹ تھے۔ تو یہ اور وہ چھت کی طرف ایسے دیکھ رہی ہے جیسے مطلب وہ اپنی آخری سانسیں جو ہے گن رہی ہو ایسے۔ تو یہ کافی ڈر جاتی ہے اور انہیں بولتے کہ آپ لوگ کون ہیں، کیوں مجھے ڈرا رہے ہو؟ تو ان لوگوں کی ایسی ایک دوسرے کے ساتھ باتیں شروع ہو جاتی ہیں، اور یہ شپ 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 اس کے دماغ پہ اتنا مطلب ایک حاوی ہو جاتا ہے کہ وہ وہاں سے ایک چیخ مار کے بھاگ لگاتی ہے اور چلی جاتی ہے دوڑتے دوڑتے اپنے گھر۔ جب وہ پہنچ جاتے تو اپنی امی سے کچھ نہیں کہتی، اور جا کے اپنا پرس وغیرہ رکھ کے یہ سیدھے سو جاتی ہے۔ 2-3 دن سے یہ آفس نہیں آتی، اور اس کا باس کہتا ہے کہ کیا ہوا ہے، تو ان کے جو مطلب کولیگ سے وہ نہیں بتاتے کہ اس نے تو کہا تھا کہ آج وہ پھر لیٹ تک کام کرے گی، تو اس کا باس غصہ کرے کہ وہ آخر لیٹ تک کام کیوں کرتی ہے۔ اس کو میں نے کتنی بار سمجھایا کہ یہاں کچھ لوگ ڈرے ہیں، اور بہت سارے لوگ ڈرتے، پورا بلڈنگ ہے، اس میں بہت ساری آفیسز ہیں، صرف میں ہمارا آفس نہیں ہے، یہاں لوگ بہت ڈرے ہوئے ہیں، مطلب یہاں پر ہارر واقعات ہوتے ہیں، تو یہ کیوں اتنی رات تک یہاں بیٹھی ہوتی ہے۔ تو پھر جب یہ آتی ہے تو یہ سب دوستوں کو یہ پوری سٹوری بتاتی ہے، اور ان کے دوست کافی ڈر جاتے ہیں، اور ان کے دوستوں میں ان کا ایک دوست میری کزن تھی جس نے مجھے یہ ہارر واقعہ سنایا، اور اس نے مجھے بولا کہ ہمارا آفس 6 بجے کے بعد بالکل بند ہوتا ہے، چوکیدار بھی چلا جاتا ہے، کیونکہ ہمارا آفس کافی بھاری ہو جاتا ہے، کیونکہ میں نے خود نوٹ کیا ہے کہ ایک مرتبہ مجھے کسی کام سے تھوڑی دیر کے لیے رکنا پڑا تھا، اور 6 بجے کے بعد یہ بہت بھاری لگ رہا تھا، حالانکہ میں اکیلی نہیں تھی، میرے ساتھ میرے 2 کولیگس اور بھی تھے جو کہ ادھر ادھر وہ اپنے کام سمیٹ رہے تھے، تو مجھے بہت عجیب بدبو آ رہی تھی آفس سے، اور میں ان کو بار بار کہہ رہی تھی کہ آپ لوگوں کو آ رہی ہے جیسے اسمیل، تو وہ لوگ بھی کہہ رہے تھے کہ ہاں، اور کچن سے بہت سارے آوازیں پانی وغیرہ کی آ رہی تھی، تو کیا پتہ 6 بجے کے ٹائم ان لوگوں کا ٹائم شروع ہو جاتا ہے 6 بجے کے بعد، اور پھر وہ کسی کو وہاں برداشت نہیں کرتے۔ تو یہ سٹوری تھی جو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کری تھی، یعنی کسی بھی لڑکی کو نہیں چاہیے، آپ لوگوں کے لیے اس سٹوری میں ایک سبق ہے کہ وہ لیٹ دیر تک کام کرے، چاہے وہ اسکول ہو، یونیورسٹی ہو، آفس ہو، جو بھی ہو، لیٹ نائٹ تک اگر وہ بیٹھا ہے کسی ایسی جگہ پہ جو کہ اس کا اپنا گھر نہیں ہے وغیرہ وغیرہ، تو اس کو چاہیے کہ ایسا بالکل نہ کرے، بلکہ کسی فرد کو اپنے ساتھ ضرور بٹھائے۔ دوستو آج کی سٹوری آپ لوگ کو کیسی لگی مجھے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں۔ بہت ساری جو ہے مجھے آپ لوگوں سے ناراضگیاں ہے کہ رمضان میں 3-4 سے میرے ویوز آگے نہیں بڑھتے، تو اس پر مجھے بے حد افسوس ہے۔ اوکے، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے، اور عید ویسے بھی بہت کم دن رہ گئے ہیں، تو پھر انشاءاللہ عید کی دن تو چھٹی ہی چھٹی ہوگی، کوئی سٹوری میں اپلوڈ نہیں کروں گی۔ اوکے، تھینک یو سو مچ، اللہ حافظ، فی امان اللہ۔